میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، قابل صد تکریم و تعظیم سامعین عزیز قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کے درس بنام تفسیر اعجاز القرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ الحجر کے 5ویں رکوع اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 14ویں پارے کا بھی 5واں رکوع ہوگا، اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الحجر ہے، آیت کا نمبر شمار ہے 62۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ۔ تو جب لوط کے گھر والوں کے پاس فرشتے آئے تو لوط نے فرمایا، تم اجنبی لوگ ہو۔ آپ نے پچھلے ہمارے درس میں سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے بھیجے گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور وہاں سے یہ فرشتے سیدھے ہی سیدنا لوط علیہ السلام کی طرف تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو رہائش تھی یا آپ کا رہنا تھا، وہ کنعان جو ایک بستی ہے فلسطین کی، وہاں پر آپ کی رہائش تھی، اور وہاں سے کچھ میل کے فاصلے پر سیدنا لوط علیہ السلام کی بستی تھی جہاں پر آپ تشریف فرما تھے، اور اس بستی کا نام سدوم تھا۔ تو سدوم اور کنعان، اصل میں ان دو جگہوں کی طرف ان فرشتوں کو بھیجا گیا۔ کنعان فلسطین کی بستی ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے آپ تشریف لائے، اور جو بستی سدوم ہے یہاں پر آپ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی وعید لے کر آئے۔ تو جب یہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت لوط علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اس جگہ پر آنے والے کسی شخص کو بھی، کسی مہمان کو بھی اپنے گھر میں پناہ دیتے اور اس کی مہمان نوازی کیا کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان فرشتوں کو ایک عام مہمان کے طور پر ہی لیا، اور یہی تصور کیا، ان کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ یہ کہیں باہر سے تشریف لانے والے افراد ہیں، تو آپ نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ لوگ یہاں پر تشریف لائے تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا، قوم منکرون، تم اجنبی لوگ ہو، یعنی یہ تعارف کے لیے ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا تعارف کیا ہے؟ تو فرشتوں نے اب کیا کہا، قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں، بے شک ہم سچے ہیں۔ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ ہم فرشتے ہیں، اور یہ فرشتے کون تھے؟ یہ سیدنا جبریل علیہ السلام تھے اور سیدنا میکائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا، اپنا تعارف کروایا کہ ہم فرشتے ہیں، اور اس قوم پر وہ عذاب لائے ہیں جس میں انہیں شک تھا، وہ کہتے تھے ان پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ تو اب ان کا یہ کہنا گویا کہ غلط ثابت ہونے جا رہا ہے، جو بات وہ اس کا انکار کر رہے تھے اب وہ بات حقیقت کا روپ دھارنے جا رہی ہے۔ اب وہ عذاب ہم لے کر آئے ہیں، ہم یہ عذاب برحق لائے ہیں، ہم سچے ہیں،
ہم کسی قوم پر ناحق عذاب نہیں اتارتے. ہم حق وآتینک بالحق، ہم حق کے ساتھ آئے ہیں، ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ ہیں. اس کی تشریح کی جا سکتی کہ ہم ان پر ناحق عذاب نہیں لائے. اللہ نے جو ان پر ڈھیل کا معاملہ کر رکھا تھا اور ان لوگوں کو ڈھیل دے رکھی تھی ان کی بدعمالیوں کے سبب، اب وہ وقت پورا ہوا لیکن ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا. اپنی بدعمالیوں بد اعتقادیوں سے یہ لوگ باز نہیں آئے. اب جو ان پر عذاب آئے گا وہ ناحق نہیں ہوگا کیونکہ ان کی مدت پوری ہو چکی ہے. اب ان پر حق عذاب ہی آئے گا اور وہ عذاب کسی قسم کا ظلم نہیں ہے کیونکہ انہیں انبیاء علیہ السلام آپ کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اس کائنات کے اندر مختلف نشانیوں سے ان لوگوں پر حقائق کو واضح کیا، لیکن ان لوگوں نے حقیقت کو قبول نہیں کیا. تو یہ تشریح ہوگی وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں، یعنی جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ہو کر رہے گی. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے آئیں. اب یہ ہے کہ جو عذاب ہے اس کا وقت مقرر ہو چکا، وہ آ کر ہی رہے گا. اگلی آیت مبارکہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. تو رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور تم لوگوں میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے اور سیدھے چلتے رہو جہاں کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے. اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح کے وقت ان کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اب پہلے قوم پر عذاب آنے کا معاملہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کی قوم پر عذاب کا وقت آ چکا ہے. اب اس عذاب کا وقت اور اس کی کیفیات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ راتوں رات نکل جائیے. جس عذاب کی ہم آپ کے پاس خبر لائے ہیں وہ عذاب الصبح ان پر نازل کیا جائے گا. تو آپ راتوں رات اپنے ماننے والے، اپنے متبعین اور اپنے متعلقین کو لے کر نکل جائیے اور یہ ضرور کیجئے گا کہ وہ لوگ آپ سے آگے آگے چلتے جائیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے ہوں. اور ان کو ایک بات کی خصوصی ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ لوگ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے. اگر وہ کسی قسم کی آواز سنتے ہیں، عذاب کے آثار وغیرہ ان کو سنائی دیتے ہیں، تو یہ لوگ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے. یہ لوگ سیدھے چلتے جائیں گے اور آپ سب سے پیچھے ہوں گے تاکہ آپ ان کی رہنمائی کر سکیں، کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کر نکل جائیے. یہاں پر ایک بات بڑی خاص ہے جو قابل توجہ بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکالا جا رہا ہے، پھر اس پر عذاب لانے کی ترکیب کی جائے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا جو وجود تھا وہ باعث برکت تھا. اس قوم پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں ہو سکتا تھا جب تک اللہ کے نبی اس قوم میں موجود رہتے. تو معلوم ہوا کہ اچھوں کا وجود بروں کے لیے باعث برکت ہوا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال آیت نمبر 33 میں فرمایا، ہم اس کی تفسیر کر آئے ہیں، بڑی تفصیل سے وہاں پر گفتگو کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے نبی، اللہ تعالیٰ کفار کو عذاب نہیں دینے والا جب تک آپ ان میں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ بعضوں کے سبب بعضوں سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا تذکرہ یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ آپ راتوں رات لے کر ان کو نکل جائیے، کیونکہ آپ نکلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا. تو اچھوں کا وجود عذاب کو روکنے کا سبب ہوا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی احادیث ہیں جن سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے کسی قوم کو تو ان کی بدعمالیاں دیکھ کر، لیکن اس قوم میں وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر شب گزاری کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تصدق، ان کے صدقے اس قوم سے عذاب کو پھیر لیتا ہے. تو یہاں پر بھی حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے بات بڑی واضح ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیے. اور آپ کو کہاں جانے کا حکم ہوا؟ آپ کو ملک شام جانے کا حکم ہوا. یعنی
بستی صدوم سے نکل کر آپ سیدھا ملک شام جائیے، اور یہ عذاب صبح کے وقت آئے گا، اور آپ جس فرد کو بھی ساتھ لے کر نکلیں اس کو خصوصی ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار نہیں دیکھے گا۔ وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا، یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف اس حکم کی وحی کر دی جس کا فیصلہ ہم نے ان کی قوم کے متعلق کیا تھا کہ صبح کے وقت ان کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور آپ کی پوری قوم جو ہے وہ تہس نہس کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اور شہر والے خوشی خوشی آئے، لوط نے فرمایا یہ میری مہمان ہیں تو تم مجھے شرمندہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ اب اس قوم کو جا کر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے خود بتا دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر دو خوبصورت نوجوان آئے ہیں، اور اس قوم کے اندر جو ایک بدفعلی کی عادت تھی، اس میں یہ مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کا معاملہ کرتے تھے، آپس میں نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، ہم آپس میں دست و گریبان نہ ہو جائیں، اس معاملے سے یہ اجتناب کرتے تھے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا۔ اس لیے مہمانوں کے آنے کی خوشی انہیں زیادہ فرق محسوس ہوئی، اور لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں اور ان کی تعظیم و تکریم کرو، ان کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ دیکھیں، مہمان کی تعظیم خود میزبان کی تعظیم و تکریم ہے، اور یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کا احترام و اکرام کرتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب یہ معاملہ پتہ چلا تو وہ ان سے بدفعلی کے، نعوذ باللہ، بدفعلی کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آپ پہنچے، اور خوشی سے سیدنا لوط علیہ السلام کو بلانے لگے، پکارنے لگے، یہ خوشی سے کہ ہمارے ہاتھ دو افراد آ گئے ہیں اور ہم اپنے فاسق اور فاسد عقائد کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے متعلق ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ان کی تعظیم کرو، تکریم کرو۔ انبیاء علیہم السلام کے اخلاق میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ایسے بہت سے واقعات ہمیں کتب احادیث و کتب سیرت میں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آنے والے مہمانوں کو کس قدر تعظیم و تکریم عطا فرماتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے معجم الکبیر کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ایک مہمان آیا، تو سیدنا ابو رافع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک یہودی کے پاس بھیجا کہ جا کر اس سے آٹا جو ہے روٹی پکانے کے لیے وہ لے آؤں، اور جب میں یہودی کے پاس پہنچا تو میں نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے اس لیے کہ تم سے آٹا لوں اور اس کی روٹی وغیرہ کا بندوبست کیا جائے اس سے، تو یہ مستعار ہوگا، ادھار ہوگا یہ آٹا، کب تک؟ رجب کا چاند نظر آنے تک۔ تو اس یہودی نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آٹا دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میں اس وقت تک آٹا نہیں دوں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی اپنی چیز گروی نہیں رکھیں گے، بطور ضمانت مجھے کوئی اپنی چیز نہیں دیں گے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی آپ کو آٹا دینے پر آمادہ ضرور ہے، مگر اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی ذاتی چیز اس کے پاس گروی رکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں آسمانوں میں بھی امین ہوں، میں زمین میں بھی امین ہوں، اگر وہ مجھے آٹا دے دیتا یا بیچ دیتا تو میں ضرور اس کی متعلقہ رقم اسے ادا کر دیتا۔ بہرحال میرے لوہے کی زرہ لے جاؤ، یعنی وہ لوہے کا لباس جس کو پہن کر جنگ کی جاتی تھی وہ لے جاؤ اور اسے رہن رکھ دو، گروی رکھو۔ چنانچہ میں وہ زرہ لے گیا اور اسے رہن رکھ کر آٹا ادھار لے کر آیا۔ یہ روایت المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ ایک اور دوسری حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے حوالے سے کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں اور کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، اب میری برداشت جواب دے گئی تو میں آپ کے دروازے پر آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس کوئی شے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کھانے کے لیے خود کچھ نہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی فرد نے، کسی صحابی نے آپ کی بارگاہ میں بھنی ہوئی بکری کا کچھ گوشت جو ہے وہ بھجوا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گوشت کو اس دیہاتی کے سامنے رکھ دیا. حالانکہ خود بھی بھوکے ہیں، اپنے اہل خانہ بھی بھوکے ہیں، لیکن وہ بھنا ہوا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے سامنے رکھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے کھاؤ. اس نے کھایا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک سے تکلیف پہنچی تھی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور اگر یہی کیفیت مجھ پر دوبارہ آ جائے اور میں آپ کے در والا پر حاضر نہ ہونا چاہوں کیونکہ شرمندگی ہوتی ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ فضل و رحمت کا صرف تو ہی مالک ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ تجھے رزق دینے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت ایک وظیفہ بھی ارشاد فرما دیا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت. اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا. بہرحال اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں. معلوم ہوا کہ مہمان کی تعظیم میزبان کی تعظیم و تکریم ہے، اور مہمان کی توہین کرنا یہ اصل میں میزبان کی توہین کرنے کے مترادف ہے، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ان جملوں سے معلوم ہوا. آگے کیا ہے؟ قالوا اولم ننہک عن العالمین قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. انہوں نے کہا ہم نے تمہیں دوسروں کے معاملے میں دخل دینے سے منع نہ کیا تھا؟ فرمایا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں تو ان سے نکاح کر لو اگر تمہیں کرنا ہے. جب لوط علیہ السلام نے دیکھا یہ لوگ اپنے ارادے سے باز نہیں آئیں گے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، تم اپنی حاجت اور اپنی خواہش ان سے پوری کرو. کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے بمثل والد ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے کیا فرمایا گیا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ والد ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ، حضرت لوط علیہ السلام کے الفاظ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ آپ نے اپنی دو سگی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا ہے. تو یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان بے حیا لوگوں کو پہلی بات تو ہے کہ عورتوں میں دلچسپی نہ تھی، تو ان سے لوط علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میری بیٹیوں سے شادی کر لو کچھ معنی نہیں رکھتا. ویسے بھی ایسے بے حیا لوگوں سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا وہ ذی ہوش شخص انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو ایک نبی ایسا کیوں کرے گا؟ تو ایک دوسری جو تفسیر میں نے آپ سے پہلے بیان کی کہ میری قوم کی جو خواتین ہو میری بیٹیوں کی مثل ہیں، کیونکہ نبی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے. میں پہلے عرض کر چکا کہ اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ تمہارے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو ارشاد فرمایا، اس سے اس آیت کا مفہوم بڑا واضح ہوا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کی روشنی میں، کہ آپ کا اشارہ اپنی قوم کی خواتین کی طرف تھا کہ تم مردوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو. یہی تفسیر اس جگہ پر صحیح ہے کہ تم خواتین کے ساتھ شادیاں کرو اور اپنی حاجت پوری کرو. اس فعل لوادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی سمجھا جا سکتا ہے کس حد تک کبھی اور کس حد تک برا فعل ہے. حتیٰ کہ امام جلال الدین سیوطی نے جو تفسیر در منصور لکھی ہے اس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 223 کے تحت آپ نے 133 احادیث صرف اس ایک مسئلے پر اکٹھی کی ہیں کہ اس فعل کی کس حد تک ممانعت وارد ہے روایات کے اندر، کس حد تک یہ اللہ کی ناراضگی کا معاملہ ہے، کس حد تک شریعت اس کو ناپسندیدہ سمجھتی ہے. میں صرف ایک اور دو بلکہ احادیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سنن ابو داؤد کتاب النکاح کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنی عورت کے ساتھ
دبر سے وتی کرے یعنی برائی کرے، یہ والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملعون قرار دیا ہے۔ اور ترمذی کتاب الرضا کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو اللہ تعالیٰ روز قیامت نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو دبر سے وتی کرتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے حبیب آپ کی جان کی قسم بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ، آپ کی عمر مبارک کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی جان پیدا نہیں کی اس کائنات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عزیز ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی، کسی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، ان وجوہات میں چند اہم وجوہات آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، پھر سیدی اعلیٰ حضرت کا اس پر ایک تجزیہ بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، یہ بنی نوع انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خوبصورت نمونہ ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اتنی خوبصورت زندگی کہ ہر ساعت ہر آپ کا عمل دوسروں کے لیے رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کی حیات مقدسہ کے حوالے سے ہم جب ذخیرہ احادیث دیکھتے ہیں، ذخیرہ تاریخ و سیرت دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات تو ملتے ہیں، لیکن پوری زندگی کا معاملہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک کی کیفیات، آپ کا کھانا تناول فرمانا، لوگوں سے ملنا جلنا، بحیثیت کمانڈر آپ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد کیسے تھے، بحیثیت دوست کیسے تھے، بحیثیت ایک قائد اور رہنما کیسے تھے۔ یہ اگر کسی شخص کو کسی بھی معاملے میں اپنی زندگی میں رہنمائی چاہیے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے سامنے مکمل کی مکمل موجود ہے، وہ وہاں سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ایسی تصریحات نہیں ملتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کی قسم اس لیے بھی کھائی جس نے آپ کی زندگی محفوظ ہے، کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں۔ آج گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کی تفاصیل ہم سے اوجل ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ جتنا قرآن کریم نے کسی نبی کے بارے میں بتایا صرف وہی معلوم ہے، جبکہ بائبل جو مشہور اس وقت مروجہ کتاب ہے عیسائیوں کی، یہودیوں کی، اس کے اندر متعدد انبیاء کے بارے میں جادوگری، زناکاری، دھوکہ بازی، کفر و شرک تک بھی نعوذ باللہ منسوب کیا گیا ہے۔ گویا یا تو انبیاء علیہ السلام کے حالات نامعلوم ہیں یا جو معلوم ہیں وہ مسخ کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بچپن، لڑکپن، جوانی، شادی، آغاز وحی، دعوت الی الحق، ہجرت، غزوات، فتوحات، آپ کی عادات مبارکہ، معجزات، فضائل، خصائص، وصال، سب کچھ کتب احادیث و تفسیر میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آپ کی ازواج، آپ کے خدام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متعلقین کے احوال بھی محفوظ ہیں، جن کو علماء کرام کتابوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم کیوں کھائی گئی؟ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی اور صرف 80 افراد آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے طویل عرصہ اپنی قوم میں گزارا، آپ کی 2 بیٹیاں صرف اسلام لائیں۔ بعض روایات کے مطابق ان 2 بیٹیوں کے علاوہ چند افراد بھی شامل تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر صرف 12 حواری ایمان لائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں 1,24,000 افراد کے قلوب و اذہان منور ہوئے۔ آپ کی زندگی کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی بزرگی اس حد تک پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کی قسم کھائی گئی،
نہ کہ باقی انبیاء علیہم السلام کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی آیت ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ تو دن نکلتے ہی ان پر زوردار چیخ نے آ پکڑا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ یعنی سورج نکلتے وقت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو حضرت جبریل علیہ السلام کی زوردار چیخ نے آ پکڑا۔ دوسرا عذاب یہ ہوا کہ اس بستی کو نیچے سے اٹھا کر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کی بلندیوں تک لے کر گئے، وہاں سے اس کو پلٹ کر زمین کی طرف گرایا اور یہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور جو افراد اس بستی سے باہر گئے ہوئے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی، وہ جہاں جہاں پر کوئی فرد موجود تھا اس پر پتھر لگے جو اس کی موت کا سامان بنے۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین وانھا لبسبیل مقیم ان فی ذالک لآیات للمؤمنین۔ بے شک اس میں غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کی نشانیاں ہیں، بے شک وہ بستیاں اس راستے پر ہیں جو اب تک قائم ہیں، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ تم شام، صدوم اور ان علاقوں کی طرف تجارت کی غرض سے جاتے ہو تو یہ بستیاں تم سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بڑی واضح دلیل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبریں دے رہے ہیں پچھلی اقوام کی، وہ اقوام کی خبریں محض فسانے نہیں ہیں، جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، وہ سچی داستانیں ہیں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ۔ اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں۔ اصحاب الایکتی، ایکا کہتے ہیں اصل میں جھاڑیوں کو۔ ان لوگوں کا شہر چونکہ سرسبز جنگل مرغزاروں کے درمیان تھا تو اس لیے انہیں جھاڑی والا کہا گیا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر رسول بنا کر بھیجا گیا اور ان لوگوں نے نافرمانی کی، ناپ تول کے اندر گڑبڑ کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو متعدد بار اس بات کی ممانعت فرمائی لیکن یہ قوم باز نہ آئی۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اہل مکہ ان بستیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہ دونوں بستیاں تمہارے راستے پر ہی پڑتی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی، سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کی بستی۔ آج کا درس یہیں پر اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ 6ویں رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما